السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلمان ندوی رافضیوں کا دوست، گستاخ صحابہ کا دوست، رافضیوں کا خاص چیلا، ایران کا پلہ، اس کو جواب دینے کے لیے میں آیا ہوں جو اس نے زہر پھیلایا ہے توحید و سنہ والے آل سعود کے خلاف، توحید و سنہ والے علماء کے خلاف، توحید و سنہ والے سعودی عرب کے خلاف۔ سلمان ندوی نے جو زہر پھیلایا ہے، جو رافضی کا پلہ ہے نمبر 1 کا، ایران کا دلال ہے، اس کو جواب دینے کے لیے میں آیا ہوں۔ ارے سلمان ندوی بابری مسجد کا سودا کرنے والے RSS کے دلال، روی شنکر کے خاص دوست، بابری مسجد کی دلالی میں نمبر 1 ہے نا تو سن۔ پہلا اعتراض اس کا، حج کیوں بند ہوا؟ حج بند انسانی جان کی حفاظت کے لیے محدود کیا گیا ہے تاکہ لاکھوں لوگ، 40-45 لاکھ لوگ دنیا بھر سے آئیں گے اور اللہ نہ کرے موذی مرض لگ گیا پوری دنیا میں لے کر واپس جائیں گے، اللہ نہ خواستہ کروڑوں جانے جائے گی۔ اس کے حفاظت کے لیے حج کو محدود کیا گیا۔ کیا حج ان کے سعودیوں کے باپ کا ہے؟ پوچھ رہا ہے۔ میں پوچھتا ہوں سلمان ندوی، تیرے باپ کا حج ہے؟ تیرے ایرانی باپ کا حج ہے؟ نہیں۔ تو پھر حج اللہ اس کے نبی کے احکام کے طریقے پر ہوگا، انسانی جان کی حفاظت کے ساتھ ہوگا، اور کروڑوں جانے اگر جانے کا اندیشہ ہو تو پھر 2 نقصانوں میں سے ایک نقصان لیا جائے گا کہ حج کو محدود کیا جائے گا، انسانی جانوں کی حفاظت کر بڑا فائدہ لیا جائے گا، اور آئندہ سال پھر انشاءاللہ موقع دیا جائے گا۔ تو حج کتاب و سنت کے دائرے میں ہوگا۔ حج ایرانی رافضیوں کے عقیدے پر یا اخوانیوں خارجیوں کے طریقے پر سلمان ندوی نہیں ہوگا، عبداللہ ابن سبا کے طریقے پہ حج نہیں ہوگا، قرآن صحیح حدیث کے طریقے پر حج ہوگا، لوگوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کو نظر میں رکھ کر حج ہوگا۔ دوسری بات، سلمان ندوی یہ الزام لگا رہا تھا کہ اسرائیل کے ایجنٹ بن گئے آل سعود۔ ارے بے شرم، بے غیرت، نمبر 1 کے مکار، جھوٹے ایرانیوں کے دلال سلمان ندوی، تیرے کو معلوم سعودی عرب میں اسرائیلی ایمبیسی نہیں ہے، اسرائیل میں سعودی ایمبیسی نہیں ہے، اللہ کے حکم سے کبھی ان کا کوئی آپس میں ریلیشن نہیں رہا۔ سعودی عرب 70 سالوں سے یونائٹڈ نیشنز میں، اقوام متحدہ میں فلسطین کی تائید میں آواز اٹھا رہا ہے۔ فلسطینیوں کی سب سے بڑی مدد سعودی عرب سے جاتی ہے الحمدللہ، اور اللہ کے حکم سے لاکھوں فلسطینی 70 سالوں سے زیادہ سے سعودی عرب میں رہ کر اربوں روپے کما رہے ہیں۔ سعودی نے اپنا بھائی سمجھا، سینے سے لگایا، اللہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر فلسطینی کاز کی سدا حمایت کی، اور امریکہ سے بھی تو میں کر لی سعودی نے الحمدللہ، یورپ سے تو میں کر لی الحمدللہ فلسطینیوں کے لیے اللہ کے واسطے۔ اور تجھے معلوم ہے تیرے چہیتے ملک ترکی کے اندر اسرائیل کی ایمبیسی ہے، کبھی تو اس پر آواز نہیں اٹھایا سلمان ندوی؟ اربوں ڈالر کا ترکی سے اسرائیل کا بزنس ہے، کبھی تو اس پر آواز نہیں اٹھایا؟ تو خارجی اخوانی، کبھی تو ترکی کے بارے میں یہ نہیں بولا کہ اسرائیل سے تعلقات بند کرو، ایمبیسی بند کرو، کبھی اس پر آواز نہیں اٹھایا؟ تیرے گرو جب مصر کے اندر تھے ایک دور میں تو سب سے پہلے ایران گئے تھے، مکہ مدینہ نہیں آئے تھے، کبھی تو ان کے بارے میں نہیں بولا؟ کبھی تو اسرائیل سے ترکی کو تعلقات ختم کرو نہیں بولا؟ ایمبیسی ختم کرو، ایئر لائنز ختم کرو، سفر جو جاری ہے ترکی سے بند کرو نہیں بولا؟ اسرائیل کا پرائم منسٹر قطر آتا ہے، ترکی آتا ہے، آپس میں کھانے ہوتے ہیں، میٹنگاں ہوتے ہیں، کبھی اس کے اوپر تو نہیں بولا کبھی؟ کیوں؟ کیونکہ قطر اور اسرائیل، ترکی کے تلوے چاٹنے والے سلمان ندوی، خارجی اخوانی، تجھے ان کا اسرائیل سے تعلق منظور، سعودی کا فلسطینیوں کے لیے تائید منظور نہیں، فلسطینیوں کے لیے سعودی کی محنت منظور نہیں۔ اس سے پتا چلتا اسرائیل کا صحیح ایجنٹ کون ہے۔ تیسری بات، تو الزام لگا رہا سعودی میں یہ آ جائے گا، وہ آ جائے گا، عیش شروع ہو جائیں گے، شریعت ہٹ جائے گی، ہو جائے گی۔
ارے دلال سلمان ندوی، تیرے کو معلوم ایران میں گلی گلی شرک کے اڈے ہیں، ایسا بدترین گناہ جو اللہ نے کبھی نہیں معاف کرنے کا اعلان کیا، 2200 مرتبہ قرآن مجید میں بے شمار احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شرک کے خلاف، ایران کی گلی گلی میں شرک ہے۔ ایران کے دلال، کبھی تو نے یہ نہیں بولا کہ شرک بند ہو ایران میں، بدعتیں بند ہو ایران میں، درگاہ پوجا بند ہو ایران میں، ایک اللہ کی عبادت ہو، سنیوں کو مسجد ڈالنے کی اجازت نہیں ہے؟ کبھی تو یہ نہیں بولا سلمان ندوی سنیوں کو ایران میں مسجدیں کھولنے دیا جائے؟ قطر کے اندر چرچوں کی لائن ہے، کبھی وہ چرچ کے خلاف تو نہیں بولا؟ تیرے گرو یوسف القرضاوی خاموش بیٹھے رہے صدا، کبھی نہیں بولے چرچوں کے خلاف۔ قطر کے سلمان ندوی دلال اخوانی خارجی رافضیوں کے دلال، کبھی تو نہیں بولا؟ قطر کے امیر کو چرچ بند کرواؤ بول کے۔ الحمدللہ سعودی میں ایک شرک کا اڈا نہیں، ایک بدعت کا اڈا نہیں، 2-4 گناہ ہوں گے، اللہ معاف فرما دے اور ہدایت دے دے، لیکن شرک و بدعت جیسے بدترین گناہ، ایڈز اور کینسر جیسے گناہ نہیں ہے۔ الحمدللہ قطر میں چرچوں کی لائن ہے، ترکی میں گلی گلی چرچ اور شرک کے اڈے اور درگاہیں ہیں، ایران میں گلی گلی شرک ہے، درگاہیں ہیں، کبھی اس کے اوپر نہیں بولا تو کہ انسانوں کی پوجا، جانوروں کی پوجا، پتھروں کی پوجا، سورج چاند تاروں کی پوجا کیوں ہو رہی ہے ملکوں میں؟ بند کیے جائیں، ایک اللہ کی عبادت ہو سعودی عرب کی طرح، مسجدیں ہو سعودی عرب کی طرح، مدارس ہو سعودی عرب کی طرح، ایک رب العالمین کی عبادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق ہو۔ کبھی تو نہیں بولا سلمان ندوی یہ بات؟ کیونکہ تو دلال ہے رافضیوں کا، کیونکہ تو شرک و بدعت کو ڈھانپنے والا ہے، تو خود شرک و بدعت میں جی رہا مر رہا، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں گلی گلی شرک و بدعت، کبھی تو نہیں بولا سلمان ندوی یہ بند ہو، شرک نہ ہو، تاکہ تعویذہ گنڈے پلیدے اور درگاہوں کے اوپر جو ہو رہا ہے وہ غلط ہے اللہ اس کے نبی کے حکم کے مطابق، کبھی یہ نہیں بولا تو؟ کیونکہ شرک و بدعت کو ڈھانپنے والا نمبر 1 کا اخوانی اور خارجی دلال ہے تو، رافضیوں کا پلہ ہے تو، اسی لیے اہل السنہ کے بیچ میں زہر پھیلا رہا ہے۔ اور آخری بات، تو یہ کہتا ہے کہ سنچری ڈیل ہو گئی۔ کیا سنچری ڈیل؟ کون سی سنچری ڈیل؟ ارے سنچری ڈیل ہوتی تو سعودی عرب میں ایک چرچ آتا، ایک شرک کا اڈا آتا، ہندوستان کی اپنی سرزمین الحمدللہ بتا لے میرے کو ایک شرک کا اڈا سعودی میں۔ اسی لیے اللہ نے آل سعود اور آل شیخ کو حرمین شریفین کا متولی بنایا۔ تم شرک و بدعت میں جینے مرنے والے، کتے کی ایسی زندگی رکھنے والے سلمان ندوی، تمہارے کو کیا معلوم توحید و سنت کی چاشنی کیا ہے، کتاب و سنت کی حرمت اور چاشنی کیا ہے، تمہارے کو کیا معلوم؟ یہ دیکھنا ہے، سعودی عرب میں جا کے تھوڑے دن رہو، جانور سے انسان بنیں گے، مکار اور جھوٹے سے ایمان والے بنیں گے، صحیح ایمان والے بنیں گے تم۔ یہ کذاب، مکار اور رافضی کے پلے مت بنو تم۔ توحید و سنت کے احساس سعودی عرب میں جو ہے، نماز اور زکوٰۃ کا جو نظام ہے وہ لے کر آؤ بولو، قطر میں بھی، ترکی میں بھی، ایران میں بھی، تب میں تیرے کو مانوں گا۔ سعودی عرب کی طرح الحمدللہ مدارس کا نظام لے کر آؤ بولو، قرآن حدیث والے، قطر میں بھی، ترکی میں بھی، ایران میں بھی، تب میں تیرے کو مانوں گا۔ بے غیرت، بے شرم، بڑے بڑے گناہوں کو دوسری جگہ رکھ کے تو جا کے سپورٹ کر کے آتا وہ لوگوں کی، اور سعودی عرب میں تیرے کو ہزاروں اچھائیاں، لاکھوں اچھائیاں ہیں، وہ نہیں دکھتی، 2-4 برائیاں تیرے کو دکھ گئی۔ یہی برائیاں تو ترکی میں بھی ہے، ایران میں بھی ہے، قطر میں بھی ہے، کیوں نہیں روکا تو کبھی جا کے؟ تیرے باپ یوسف القرضاوی بیٹھے ہوئے نہ بول ان کو رکو بول کے، نہیں روکیں گا تو، کیونکہ تو رافضی کا پلہ ہے، اہل السنہ کے خلاف ہے۔ ترکی سے اسرائیلی ایمبیسی نہیں بند کروائیں گا تو، کیونکہ تو رافضی کا پلہ ہے، اہل السنہ کے خلاف ہے تو، خارجی اور اخوانی مینٹالٹی کا نمبر 1 کا سور بنے کا ایٹیٹیوڈ ہے تیرے اندر۔ اسی لیے میں کہتا ہوں تمام خارجیوں، اخوانیوں سے اور تمام رافضیوں سے، آؤ ایک مالک رب اللہ کی طرف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کی طرف، صحابہ کے طریقے پر۔ صحابہ کا بغض دل میں رکھنے والوں، معاویہ رضی اللہ عنہ کا بغض دل میں رکھنے والوں، اللہ دنیا میں بھی ذلیل کریں گا، آخرت میں بھی ذلیل کریں گا۔ ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے۔ قرآن حدیث کی بات ہو، توحید و سنت کی بات ہو، شرک و بدعت کے خلاف بات ہو، سعودی عرب کی اسی ایک مثال بتا لے میرے کو پوری دنیا میں، اسلامی قانون کا نفاذ ہو، ایک مثال بتا لے میرے کو،
چند برائیاں ہیں، انشاءاللہ 90% اچھائیاں 10% برائیاں ہیں، اللہ چاہے تو اللہ وہ ختم کر دے گا انشاءاللہ. لیکن ترکی ایران خطر میں اٹھا کے دیکھ لے تو، شرک و بدعت گلی گلی ہے، یہ گناہ کافی ہے بربادی کے لیے دونوں جہاں میں. لائن ہے چرچوں کی خطر کے اندر، اسرائیل کی ایمبیسی ہے ترکی کے اندر، اس کے خلاف کام کرو، انسان بنو، جانور مت بنو. سلمان ندوی جھوٹے مکار رافضی کے پلے مت بنو، ایک دن مرنا ہے، وکٹ آخری چل رہی ہے، اب اننگ صحیح رہو، انصاف کی بات کرو، سچے رہو، سچوں کا ساتھ دو، غلطی جہاں ہے غلط بولو. اور حج تیرے باپ کا بھی نہیں ہے، حج اللہ اس کے نبی کے احکام کی روشنی میں ہوں گا اور کتاب و سنت کی روشنی میں ہوں گا، انسانی جان کی حفاظت کے ساتھ، مال و عزت و آبرو کی حفاظت کے ساتھ ہوں گا انشاءاللہ. اور سعودی عرب کے علماء، جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ، ام القری مکہ المکرمہ، ان کے پیر کی دھول نہیں ہے، تو جا کے تھوڑے دن ان کا نے پڑھ لے، تب تیرے کو سمجھ میں آئے گا منوس قرآن حدیث کیا ہے، منہج سلف کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اور حالات کے حساب سے صحیح ڈیسیشن کیسا لینا. جا کے تھوڑا سعودی عرب کے علماء کرنے بیٹھو، ایران کے شرک و بدعت والے بڑے بڑے حرامیوں کرنے جا کے بیٹھ کے بربادی جو لے کر آ رہے ہیں تم خود پر بھی اور امت پہ بھی، یہ صرف برباد کریں گا دونوں جہاں میں. ڈرو اللہ سے، آؤ توحید و سنت کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.